جس وقت رمضان گزار رہے ہیں، میں آپ پورے مجموع سے بات کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ نے اب تک احتساب کیا اپنا رمضان کے بارے میں؟ صحیح بتا بس صبح اٹھے روزہ رکھ کے تراویح پڑھنی بس ہو جاتا نہیں ہے. اللہ پاک نے جو چیز بھی بنائی ہے، جو دی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے بڑا تو شرک یہی ہے کہ ہم اللہ کو کس طرح مان رہے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز رمضان ہمیں دے دیا، اور جو رمضان جیسی چیزیں کوئی نہیں ہے، رمضان کو قرآن اتار دیا. آخر یہ کچھ معمولی چیز ہے؟ یہ چھوٹی چیز ہوگی؟ یہ روٹین کی لائف نہیں ہے ہماری. اٹھو روزہ رکھو، نہیں. ہر چیز کو ایک سوچنا پڑتا ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے جانا ہے ٹرکی، جانا ہے یہاں سے، ہم روڈ ہیں، آپ ہر لمحے مائلز گنیں گے، کتنی مائلز رہ گیا، پھر وہاں پہ ہوٹل ہوگا، وہاں ٹھہروں گا، پھر وہاں پہ سٹاپ کروں گا. یہ ہیو دا پلاننگ یور مائنڈ، ڈونٹ یو؟ ہے گا. میں تو ٹریول کیا ہے. کہاں رکنا، چیکے رکتے، مجھے تو پتا ہے، پھرتے ہی میرا تو سبجیکٹ جغرافی تھا. گھومتا تھا، کبھی سوئٹزرلینڈ، کبھی وینا، کبھی گئی. الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل سیرو فی الارض. اور دیکھو، کیوں دیکھو؟ کہ وہاں سے عبرتیں حاصل کرو. آج بھی میں ان چیزوں کو جب سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو الحمدللہ مجھے عبرتیں نظر آتی ہیں. عبرتیں نظر آتی ہیں. ایک عبرت آپ کو سنا دیتا ہوں مختصر سی. اس میں جرمنی سے چلا، ایک دوست ساتھ صدیقی صاحب تھے، بڑے اچھے اہل ذوق آدمی تھے، نمازی پریزی ہوئی تھے. ہم چلتے ہیں سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کچھ اسٹڈی کا کام تھا، پڑھتے تھے. ٹرین وغیرہ دیکھی میں نے. اگر ٹرین کا سفر کرتے ہیں بہتر رہے گا، کچھ اور معلومات ملتی ہیں، اس میں لوگ ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اسلام پیش کرتے ہیں، اپنے کو سکھاتے ہیں. یوز ایوری جو بھی ٹریولر میں نے تجربہ کیا زندگی کا، کہ ہر چیز کو با مقصد دین بنائیں. ہر آپ کا جو ہر سانس جو ہے آپ کو دعوت دیتا ہے کسی چیز کی. جیسے ہر روز آپ کا پیٹ دعوت دیتا ہے نا کھانے کی، آج یہ پکائیں گے، چنڈے پکائیں گے، یہ گوشت پکائیں گے، آج شام کو یہ پکانا. یہ وہ دعوت دے رہا ہے نفس ہمارا. حقیقت میں ہمیں جو دعوت دینی چاہیے، کیا پلان ہونا چاہیے کہ آج میں یہ کام کرنا ہے، دین پہ یہ کام کرنا ہے، میں یہ پریکٹس کرنی ہے، اور اتنے لوگوں کو کہنا ہے ذکر سیکھیں، اتنے لوگوں سے بات کرنی ہے، اتنے جا کے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو سلام کرنا ہے، اور سلوک اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، امامے کے ساتھ، ڈیڈی کے ساتھ پیش کرنا ہے، اپنے اخلاق کی بات کرنی ہے. کسی بھی میں دیکھوں گا کہ کرسچن کو تکلیف ہو رہی کسی جگہ، 2-3 گالیاں کھا کے اس کی مدد کر دینی ہے. That's the planning of life. اس سے بڑی تبلیغ ہو سکتی ہے کوئی؟ یہ اس وقت دیکھیں جب اللہ احتساب کرے گا. نہیں سمجھے بات؟ تو جب اتنا بڑا آپ کو یہ دین دیا گیا، وہ بسار تھا آپ کو میں کیا احتساب سیکھے اس سفر میں ایک سفر بتا رہا ہوں آپ کو. جب ہم ٹرین سے چلے، پہنچ گئے سوئٹزرلینڈ، اور ہم جو کام شام کرنا تھا اندر ہم نے سب کچھ تھا. وہاں بھی ہمارے بہت یہ دین کا مائنڈ اپنا کام لے کے خیال کیسے چلتا تھا، توڑ دین چلتا. اب یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا آپ کو کس سے سنا رہا، آپ نے بھی زندگی ایسے ہی گزارنی ہے کہ ہمیں اس رمضان کا گزارنا نہیں چاہیے. یہ گزارنے والی چیزیں نہیں ہے. یہ رمضان گزر گیا، رمضان تو کبھی گزرتا ہی نہیں. رمضان تو کبھی گزرتا ہی نہیں. کبھی ہوتا ہے ایسی چیز کہ اتنی خوبصورت چیز آ جائے آپ اس کو چھوڑ دیں؟ میں تو نہیں چھوڑتا، آپ چھوڑ دیتے ہوں گے. تو میرے بھائیوں، جس مقصد کی ہمیں رمضان دی ہے وہ کیا ہے؟ سب پڑھتے ہیں، مولانا سب سے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں، جمعے پہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رمضان آیت یہ آیت پڑھتے ہیں، لعلکم تتقون. تو نے ہمیں روزے دیے، تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، ہمیں نہیں عطا فرما رہا، بلکہ کیا ہے، دنیا میں جتنی قومیں آئی ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، آدم السلام سے لے کے امام الانبیاء تک، سب یہی ایک دعوت دے کے آئے، متقی ہو جاؤ.
نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. ایک ہی دعوت آئی ہے شروع سے، جب سے دنیا بنی ہے اور آخرت تک چلتا ہے. تمہیں نہیں میں دے رہا ہوں، تمہیں دینے کا انداز ذرا مختلف ہے، بڑی محبت سے دے رہا ہوں. تم ایسے نبی کی امت ہو کہ جس پہ باقی پچھلی امتیں ناز کرتے ہیں کہ کیسی امت اللہ نے پیدا کی ہے. آج سے آپ کو 4,000 پیدا کر دیا تھا، کس کی امت میں ہوتے ہیں آپ بتائیں؟ 6,000 سال پیدا کر دیا تھا، کس کی امت میں ہوتے ہیں آپ؟ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہماری روح کو سنبھال کے رکھا. جب امام نے تشریف لے آئے آپ کے آنے کے بعد، الحمدللہ کسی ماں کی پیٹ میں ہم پیدا کر دیا، ڈال دیا گیا، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں باہر نکلا ہے اس دنیا سے. اس کو کہتے ہیں سیلف اسسمنٹ، جس کو کہتے ہیں. یہ لفظ ہے نا احتساب کا، اسسمنٹ. کریکٹ می، انگلش میں اتنی ذرا مضبوط نہیں ہے انگریزی. سیلف اسسمنٹ ہوتا ہے اس کا. ہمیں تو وقت ہی نہیں، ہم تو رمضان گزار رہے ہیں، آج 9 رمضان ہو گئے، بس 2 رہ گئے. ہاں ایک فکرہ ضرور ہم کہتے ہیں اصل کیا بڑی تیزی سے رمضان گزر گیا، تو تم نے کیا کر لیا؟ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ احتساب رمضان کا یہ کرنا ہے میرے بہنوں بھائیوں کہ ہمیں جو رمضان دیا تھا 9 دن گزر چکے ہیں، آؤ کھڑے ہو کے اپنے احتساب کریں شیشے کے سامنے. شیشے ضمیر کو سامنے لے آئیں، ضمیر سامنے لے آئیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر ذرا ضمیر سے بات کریں کہ مجھے رب نے اس رمضان سے پہلے نہیں مارا. دیکھیں کتنا خوش قسم انسان ہوگا جو جسے رمضان تک اللہ نے مہلت دے دی. ہزاروں لوگ اٹھا لیا رمضان سے، دکھائے بھی نہیں رمضان، چاند بھی نہیں دیکھ سکے بیچارے. نہ بخشے جاتے ہو جیسے ہوتا معاملہ ان کا، گناہ گار انسان پہنچ جاتا ہے رمضان میں بخشا گیا. لیکن دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، کیونکہ ہم گزارنے نہیں آئے، منانے نہیں آئے، گزارنے نہیں آئے، منانے نہیں آئے، ہم تو رمضان کو لینے آئے ہیں. تو اللہ نے رمضان میں کیا پیدا کیا؟ فرمایا رمضان میں نے تقوی پیدا کر دیا، which is the biggest necessity of the person. کیونکہ اس کے بغیر جنت خالی ہے، جنت خالی ہے اس کے بغیر. تو اسی لیے میں نے آدم سے لے کے امام الانبیاء تک اس کا اہتمام کیا ہے میں نے، کہ یہ نہیں کہ صرف ایک، کیونکہ ہر امت جو پیدا ہوگی وہ جنت میں جائے گی. وہاں سے تو جنت میں جانے کے واسطے صرف ایک ہی پاسپورٹ چاہیے ہوگا. وہ کون سا پاسپورٹ ہے؟ وہ تقوی کا پاسپورٹ ہوگا. نہیں جی نمازیں ہیں جی، روزے ہیں جی، قرآن ہے جی، حج جی، توریت ہے جی، انجیل اپنے پہ چیز پیش کرنے کے لیے. کہتے پہلے یہ بتاؤ کہ تقوی ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں دی تھیں، رمضان، روزہ، قرآن، یہ آپ کا خدا بھلا کرے ذکر، اور جتنے بھی اعمال میں نے تمہیں دنیا کے اندر دیے تھے، یہ بھی خود مقصود نہیں تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز مقصود نہیں ہے، سجود مقصود نہیں ہے، ذکر مقصود نہیں ہے، قرآن کو چمٹنا مقصود نہیں ہے. مقصود سمجھتے ہیں لفظ؟ سمجھ آ رہی سب؟ آبجیکٹو نہیں ہے، بس آبجیکٹو پہ ہیں. اس کے پیچھے آبجیکٹو وہ دیکھیں وہ کیا چیز ہے، پھر اس کے پیچھے آبجیکٹو وہی ہے کہ یہ سب تجھے ایک طرف گھسیٹیں گے، وہ ہے تقوی. لیکن انہوں میں طاقت نہیں ہے کہ تجھے متقی بنا سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز تجھے متقی نہیں بنائے گی، قرآن تجھے متقی نہیں بنائے گا، حج تجھے متقی نہیں بنائے گا. پیدا میں نے کی ہیں، میں نے اسپیشل طور پہ یہ تجھے دعوتیں دیں گے. قرآن سب سے بڑی دعوت دے گا تقوی کی، نماز تجھے گھسیٹے گی تقوی کی طرف، حج تجھے کھینچے گا تقوی کی طرف. کام کریں گے اپنا، اس لیے میں تم پہ لازم کر دی یہ چیزیں کہ کبھی کوئی کھینچ تو پڑتی رہے تمہیں. لیکن جب میں دیکھوں گا کہ نہیں کوئی چیز کام تم پہ اثر ہو رہی اور تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو گئے ہیں، سمن بوکمن ہو گئے، ادھر سے نکالتے ادھر سے نکل گیا. تقوی نام کس چیز کا ہے؟ ساری رات سجدے کرتے رہو، ساری رات نمازیں پڑھتے رہو، حج پہ حج کرتے رہو. بڑا نیک آدمی، یہ بڑا فلاں آدمی ہے،
یہ تو بڑی اونچی چیز ہے، یہ بڑا ماشاءاللہ محرابیں لگی ہوئی ان کے، تو یہ تلاوت قرآن بڑی اونچی کرتے ہیں، بڑا تقویٰ نہیں۔ متقی کہتے ہیں بچانے والے کو، جس کا ہم ترجمہ اکثر کرتے ہیں پرہیزگار۔ علاج پرہیز علاج سے بہتر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، اس لیے پرہیز کو افضل رکھا گیا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ اللہ کو ایسی بات نہیں، جیسے دودھ آپ کو دے نا، تو دودھ کے اندر مکھی ڈال کے آپ کو دودھ پلا رہا ہے، پلا دودھ رہا ہے، اندر مکھی پڑی ہے، اس کی منگنی پڑی ہے، شہد دے رہے اندر چھتے پڑے ہیں، آپ شہد کھلا رہا ہے، وہ پیور ہوئی بات نہیں ہوئی نا؟ تو لگ رہا ہے مجھے ایسی عبادت پسند نہیں ہے کہ تو سجدے بھی کر رہا ہے اور ریا بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، کبر بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، حرام خاری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کے تم ویزے لگوا رہے، جھوٹ بول کے تم سائن کر رہے، رمضان کے اندر فارم کر رہے ہو، تم فارم بنا رہے ہو، مجھے نہیں پتا، میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ کاروبار دنیا چل رہا ہے نا، آج بھی لندن میں پاسپورٹ لوگ کھڑے ہوں گے، جھوٹے سائن کر رہے ہوں گے، جھوٹے ڈاکومنٹ جا رہے ہوں گے، جھوٹے چیزیں جاری ہوں گی، اور بالکل اس کو جائز سمجھ رہے ہیں، اور کھڑے کہاں پہ؟ لعلکم تتقون، جس میں انہوں نے کرنا ہے، وہ خوشی میں آ رہے ہیں پاسپورٹ لینے کے بعد، ویزے لگنے کے بعد، کام بن گیا جی، وعدے ہوئے جی، تھوڑا پیپر دیتے تھے نا، بڑا کام بنے جی، ماشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو مسلمان مت سمجھو، یہ بیوقوف، اپنے آپ کو بیوقوف، خود بیوقوف بن رہے ہیں، اللہ کو کیا مذاق کر رہے ہیں۔ تو تو نے جو وقت اپنے کاروبار کی شروع کی، کس پر؟ ایک کتنے بڑے حرام سے، جس کے بارے میں کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولتا، فاس کو کھا رہے، تو اس کی توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ جتنا بھی حرام کمائے، رمضان جو ہے ہمیں احتساب کرنے کے لیے ہے کہ جتنے بھی گندے تیرے اندر غلاظتوں کے، میں تجھے پاک کرنے متقی بنانے تجھے میں آیا۔ اور متقی کس سے ہوگا؟ اس توبہ نصوح کے ساتھ ہوگا، کہ جس توبہ کا تو ڈیزرو کرتا ہے وہ توبہ تو نہیں کرنا۔ کسی کا مال کھایا ہے تو تیری توبہ یہ ہوگی، جا کے اس کے گھر پہ جا کے مال دے کے آ۔ کسی کا تو نے دل توڑا ہے، اس دل توڑ کے تو نے اس کو تنگ کیا ہے، اور سچ تنگ کیا ہے۔ بعض طرح سے الزام لگا دیتے ہیں لوگ بھی تو بہت تیز ہے نا، کسی کو بدنام کریں، یہ ہمارے سے بڑا زیادتی کرتا تھا، ہمارا باپ بڑی زیادتی کرتا تھا، ہماری ماں بڑی زیادتی کرتی تھی، یہ لوگ الزام لگانے بہت لوگ ہیں، لیکن میں سچائی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر واقعی تم نے کسی کا دل توڑا ہے، کسی کی طرف تم زیادتی کی ہے، تو تیری آج رمضان کی توبہ نہیں، استغفار نہیں، جاؤ اس کے قدموں میں، رمضان کہتا ہے وہ اگر تجھے معاف کر دے تو تیری جنت بن جائے گی اتفاق۔